آج ہمارے ایک ذہن بن گیا ہے کہ دلوں کا سکون دنیا کی طرف دوڑنے سے ہوگا، زندگی میں سکون مال سے آئے گا، عزت ہماری مال کرائے گا۔ دنیا کو اپنائیں گے تو زندگی میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، زندگی اطمینان سے گزرے گی۔ یہ آج ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اگر دنیا کو حاصل کریں گے، اگر ڈگریاں حاصل کریں گے، اونچے مقاموں پر پہنچیں گے تو کامیابی ہمارا قدم چومے گی، کامیابی ہمارے دکھ درد غموں کو دور کرے گی۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں دنیا سے اپنا ذہن ہٹا کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو محبت اللہ سے ہوتی ہے، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ جس کو دنیا ملی اس کو سب کچھ نہیں ملتا، جس کو دنیا نہیں ملی اس کو بھی سب کچھ نہیں ملتا، لیکن جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ دنیا کی بھی عزت اس کو نصیب ہوگی جس کو میرا اللہ چاہے گا، دنیا میں ذلیل وہ ہوگا جس کو اللہ کرے گا، دنیا میں کامیابی، بلندیاں، اونچے مقام، ڈگریاں، عہدے، پد ان کو حاصل ہوئیں گے جن کو اللہ چاہے گا، ان کو نہیں ملیں گے جو خود چاہیں گے، جن کو اللہ چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال اس لیے بھی دیتا ہے کہ لوگ ان سے نفع اٹھائیں، وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور جب وہ نفع پہنچانا بند کر دیتے ہیں تو اللہ ان سے اس مال کو، اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت بنائیں۔ کیا بنائیں؟ کہ ہم اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آئیں، میرے بندے کسی اور سے اپنا یقین نہ بنائیں۔ اگر دنیا سے اپنا یقین بنائیں گے ناکامی ہی ہمارا مقدر ہوگی، اللہ سے یقین بنائیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی طرف دوڑنے سے، دنیا کو حاصل کرنے سے، دنیا کو اپنانے سے، دنیا کا یقین دل میں بسانے سے کامیابی نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ دلوں کو سکون نہیں پہنچ سکتا اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر لوگوں کو راضی کریں گے اللہ کو ناراض کر کر، دنیا حاصل کریں گے اللہ کو ناراض کر کر، دنیا کی طرف دوڑیں گے آخرت کو بھلا کر، تو ناکامی ہی، گمراہی ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ کو ناراض کیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرا دے گا۔ دنیا کی طرف دوڑے آخرت کو بھلا کر اللہ دنیا میں مشغول کر دے گا، آخرت سے محروم۔ تو یہ جو ہمارا ذہن بنا ہے یہ بڑا غلط بن گیا ہے۔ ہم نے آج لوگوں کو دیکھا تو ہم نے اپنا یقین بنایا کہ مال سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں جس نے دنیا کی دوڑ میں دوڑ لگا کر کچھ مال جمع کیا، اس نے کچھ رہنے کا اسباب بنائے ہے جی، لیکن ہم نے غور نہیں کیا اس نے کس طرح کیا، اللہ کی فرما برداری میں کیا، نافرمانی میں کیا۔ لیکن ہم نے جب اس کے پاس مال دیکھا، اس کو غربت سے باہر دیکھا، تو ہم نے سمجھا شاید یہی کامیابی ہے، ہم نے اسی کو کامیابی سمجھا۔ ہم نے اپنا یقین لوگوں سے بنا لیا، دنیا سے بنا لیا، مال سے بنا لیا۔ ہمیں اس سے نہیں بنانا تھا، ہمیں اپنا یقین آخرت سے بنانا تھا، قیامت کے دن سے بنانا تھا، موت سے بنانا تھا، قبر کی منزلوں سے بنانا تھا، اعمال والے دن کو ہمیں اپنا بنانا تھا کہ اس میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ ہمیں اللہ سے یقین بنانا تھا کہ یہ حق اور سچ ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا تھا، غلط سے بچنا تھا، حرام سے دور ہونا تھا، حرام ریلیشن سے دور ہونا تھا، زنا سے بچنا تھا، چوریوں سے بچنا تھا، سودوں سے بچنا تھا۔ ہمیں اپنا یقین یہ بنانا تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی ملے، آخرت سے یقین بنانا تھا، ہمیں دنیا کی دوڑ میں نہیں دوڑنا تھا۔
بنانے والا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، دنیا محض دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو بڑے گنہگار انسان ہیں، بڑے عام انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا یقین بنایا ہے، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ ضروری یقین بنانا اپنا۔ یقین کس سے بنانا ہے ہمیں؟ ہمارا ذہن بنا دنیا سے، ہمارا یقین ہوا دنیا سے۔ لوگوں کی شہرت دیکھی، لوگوں کی عزت دیکھی، لوگوں کے پاس مال دیکھا، ہم نے اس سے اپنا یقین بنایا کہ اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، اس میں اونچے مقام ملتے ہیں، پد ملتے ہیں، اچھی صلاحیتیں آتی ہیں، علم حاصل ہوتا ہے، تم کیا سوچتے ہو یہ ہم نے خود کیا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ سمجھتے ہو؟ ہم سے اللہ یوں نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا علم حاصل کیا ہے، کتنی محنت کی تھی، کتنا مال کمایا، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ یوں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا علم دیا، کیا عمل کیا؟ ہم نے اتنا مال دیا، کیا عمل کیا؟ تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ دینا اس کو علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال دینا اس کو مال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دینا اس کو عزت دیتا ہے۔ ہم اپنا یقین اگر ان چیزوں سے بنائیں کہ دنیا میں ان کے ملنے سے سب چیز ملتی ہے، دنیا کو حاصل کرنے سے عزت شہرت ملتی ہے، مال ملتا ہے اور طاقتیں ملتی ہیں، تو یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ملتا ہے، دنیا کی طرف دوڑ لگانے سے نہیں ملتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانے سے ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یقین اللہ سے بنائیں۔ ہر انسان کی سب سے بڑی پریشانی غربت، سب سے بڑی پریشانی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہوں، میرے مال کی تنگی دور ہو، رزق کی تنگی دور ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر اسی طرح توکل کیا جائے تو اس طرح تمہیں رزق دوں گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہوں، جس طرح پرندوں کو دیتا ہوں۔ یعنی ہمیں جس طرح یقین کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اگر ہم اسی طرح اللہ پر یقین رکھیں، اسی طرح اللہ کو مانیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اپنے پرندوں کو دیتا ہے۔ دیکھو، ہمارا ایمان کمزور ہوا، یقین کمزور ہوا تو ہم دنیا کی طرف دوڑ گئے، دنیا سے یقین بنانے لگے۔ دنیا کی طرف دوڑو گے دلوں کو سکون نہیں آئے گا۔ اپنا یقین اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بناؤ گے، نہیں آئے گا دلوں کو سکون۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، ان کی موجودہ حالت میں تھے، جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا اور ایمان لائے، ایمان والے ہوئے، ہمارے نبی کی صحبت اختیار کری، وہ ایمان والے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا ایمان نہیں لائے، وہ نہیں ہے۔ جو دیکھ کر ایمان لائے اور ہمارے نبی کی صحبت میں رہے، سمجھتے ہو؟ جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، مسلمان بنے، پھر وہ اللہ کے نبی کی بات کو مان کر، اللہ کے نبی کو مان کر، اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کو مان کر، پھر وہ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہ صحابی ہے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ کتنی بڑی ہستی بنے، کتنی بڑی ہستی بنے۔ صحابہ لقب کیا لگ گیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میرے بھائیو، انہوں کا یقین اللہ کے نبی کی صحبت میں بنا، اللہ کے نبی نے ان کا یقین بنوایا، پھر آپس میں مذاکروں سے یقین بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ کے صحابہ دیکھو جتنی جس کی زندگی اپنے وقت کو گزار کر گئے، آج سے کتنی مدت پہلے، 1400 سال
پہلے یہ نبی کا دور، اور آج نہ صحابہ ہیں نہ نبی ہیں، اور انبیاء جو کچھ کم سوا لاکھ انبیاء آئے ہیں دنیا میں، نبی آئے ہیں سم تھنگ 1,24,000 نبی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یقین بنوائے، اللہ سے یقین بنوائے نبیوں نے، اللہ کے بندوں کے یقین اللہ سے بنوائے۔ سب نبیوں نے اپنے اپنی قوم کو دعوت دی، جس نے یقین کیا، جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے انکار کر دیا وہ ناکامیاب ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت چلتا رہا، نبی آتے رہے، وقت چلتا رہا، نبی آتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے کہ ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کے ذریعے یہ نبیوں والا کام، دین والا کام، یہ اس امت کے سپرد ہوا۔ ہم سب کو ملا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا۔ پہلے یہ انبیاء کیا کرتے تھے، نبی کیا کرتے تھے، وہ اپنا یقین کس طرح بناتے تھے کہ نبی ان کو بات بتاتے تھے، وہ ان پر یقین کرتے تھے اور آپس میں مذاکرے کیا کرتے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آگا، کوئی صحابی نہیں ہے۔ اب تو ہمیں اپنے علماء سے پوچھ کر، اپنے عالموں کی صحبت اختیار کر کر، اپنے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کر، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں کا، نبی کی باتوں کا مذاکرے کر باتوں کو سن کر، کچھ سنا کر، کچھ سیکھنا، کچھ سکھانا کر اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کیا جائے گا، اس طرح یقین بنایا جائے گا۔ سمجھتے ہو، ہمیں یقین بنانا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر یقین نہیں بنائیں گے تو دنیا کی دوڑ میں دوڑ کر پھر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، غافل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے غیروں کے طریقے جو اپنائے، کیوں اپنائے؟ کیونکہ ہم غافل ہو گئے، ہم نے بھلا دیا، دور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے دین کو نہیں سمجھا، نہیں پہچانا، تو ہمارے لیے سارے حرام کام کرنے آسان ہوئے۔ جب ہم نے دین کو بھلایا تو ہمارے لیے سارے حرام کام کرنے آسان ہوئے۔ نماز چھوڑنا ہمیں آسان ہوا، گالی دینا آسان ہوا، زنا کرنا آسان ہوا، سودوں کے کاروبار کرنا آسان ہوا، زنا کا اڈہ آباد کرنا آسان ہوا، ظلم کرنا آسان ہوا، حرام ریلیشن مانا آسان ہوا، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا آسان ہوا۔ ہم نے اتنے نافرمانی کری، یہ ہمیں نافرمانی کرنا آسان ہوا۔ کب؟ جب ہم نے بھلا دی اپنی قیمت کو، بھلا دی اپنے ایمان کو۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے آپس میں مذاکرے کرنا، اللہ کی بات کو کرنا، سننا، اللہ کی بات کو سننا، اس پر غور و فکر کرنا، دین سیکھنا، علم پر عمل کرنا، اس سے ہمارا ایمان بنے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کا ایمان بنایا، حضرت ابراہیم کا ایمان بنایا، یقین بنایا، یقین مضبوط کیا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارا یقین کیا بن گیا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں اور اس کی دوائی سے شفا ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس ڈاکٹر کی دوائی نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائی، اس دوائی کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائی۔ ہمیں یقین اللہ سے رکھنا ہے، دوائیوں سے نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنایا تو ان کے پیٹ میں درد کیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کی طرف آمیں اور اللہ سے اپنے درد کے بارے میں شکایت کریں۔ جب اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کے پیٹ میں درد کیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی۔ یہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، ان کا لقب ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اللہ سے بات کی، اللہ نے پیٹ کا درد ٹھیک کر دیا۔ کیسے ٹھیک کیا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ پیٹ میں درد ہے، تو اللہ نے کہا جاؤ ریحان کے پتے کھا لو۔ اللہ نے ایک درخت کا نام بتایا کہ جاؤ اس کے پتے کھا لو، ریحان کے پتے، تو کھائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر اللہ نے آزمائش کے طور پر اب دوبارہ کہ اب میرا موسیٰ کدھر جاتا ہے۔ دیکھو یقین بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ کا، نبی ہیں، یقین بنا رہا ہے۔ تو ان کے دل میں جو بھی گمان آیا، خیال جو بھی ہوا، انہوں نے سوچا، جب دوبارہ پیٹ میں اللہ نے درد کر دیا ان کے میں،
کہ پچھلی بار اللہ نے کہا تھا پتے کھا لو، اس سے شفا مل گئی، اب وہ اللہ کی طرف آنے کے بجائے پھر پتوں کی طرف چلے گئے، حالانکہ ان کو اللہ کی طرف آنا تھا۔ بس اللہ ان کا یقین مضبوط کر رہا ہے، تو انہوں نے پتے کھائے اور پیٹ کا درد کیا ہے اب کے ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ بھائی پتوں میں شفا ہوتی ہے، ٹھیک کرتے؟ بتاؤ، کرتے نہ کرتے؟ ٹھیک کرتے ان میں شفا ہوتی؟ نہیں، ان میں شفا نہیں ہے۔ اب اللہ کے پاس آئے، اللہ سے کہا یا اللہ پیٹ میں درد ہے، تو نے پہلے کہا تھا کہ پتے کھا لو، میں نے کھا لیا، پہلے ٹھیک ہو گئے، لیکن اب کیسے اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ تو اللہ نے پتہ ہی کیا کہا، اے موسیٰ شفا ان پتوں میں نہ تھی، شفا تو ہمارا حکم ہے، شفا تو ہمارا حکم ہے، جس میں چاہے شفا کر دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی دوائی سے ٹھیک ہو گئے، اس کی دوائی مجھے ٹھیک نہیں کر رہی۔ ارے اللہ سے مانگو، اللہ سے یقین بناؤ، دوائی کھاتے میں کہو یا اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے یقین بناؤ۔ ہم سب کو چاہیے دنیا سے یقین ہٹا کر، دنیا کی چیزوں سے یقین ہٹا کر اللہ سے یقین بنائیں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اس دنیا سے نہ جوڑیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، تمہاری دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ بس اپنا یقین اللہ سے رکھو۔